کہا وَأَمَّا الْوَسَائِطُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا، یہ واسطے یعنی ان کو پکارنا، عبادت کرنا اس عقیدے سے کہ ہم ان کی قبر کا طواف کریں گے، یہاں نظر و نیاز کریں گے، یہاں سجدہ رکوع کریں گے، یہاں ان کو پکاریں گے، ہاں تو یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، اس قسم کے واسطے وسیلے عین شرک اکبر ہیں۔ لیکن کچھ واسطے ایسے ہیں جس کی ضرورت ہے، جو جائز ہے بلکہ ضروری ہے، وہ واسطے جو ضروری ہیں اور مخلوق اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسولوں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا وسیلہ واسطہ جو اللہ اور تمام مخلوقات کے درمیان ہے۔ نبیوں کے واسطہ اختیار کرنا، کون سا واسطہ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے احکامات اور اپنی شریعت کی جو تعلیم اللہ نے چاہی وہ ان کو وحی کے ذریعے سے پہنچائی، اور جو کچھ اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے سے پہنچایا ہے ان میں سر فہرست سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اختیار کی جائے۔ اس میں سر فہرست ہے جو توحید جو وحی کی گئی، توحیدہ، اللہ کی توحید۔ کون سی توحید؟ توحید صحیح اور والخلوص من الشرک، اور شرک سے پاکی۔ یہ تین کی تعلیم لینے کے لیے انبیاء کے وسیلے کی ضرورت ہے، انبیاء کو پوجنے کی نہیں، ان کو پکارنا نہیں ہے۔ جو جس واسطے کے رد کیا وہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، فرشتے ہوں، شمس و قمر، چاند سورج ستارے، بزرگان دین، یا کسی چیز کو آپ نے مقدس بنا لیا، جیسے ذات انوات والا واقعہ تھا کہ بحری کے درخت کو لوگوں نے مانا۔ آج کل ہمارے ہاں کچھ بزرگوں کے مقامات کو لوگ جو ہے تبرک کے طور پہ اختیار کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیوبند میں جس انار کے درخت کے پاس سے مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے درس شروع کیا، وہاں یہ کہا جاتا ہے واللہ عالم، میں نے دوسروں سے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، کہ وہاں اگر نماز جنازہ کسی کی پڑھ لی جائے تو بخشش ہو جائے گی۔ کہاں سے آئی یہ بات؟ اگر یہ کہا جاتا ہے تو کتنی غلط بات ہے۔ یہ ایک قول میں اس طرح کا نقل کر رہا ہوں، ایسے اور بہت سارے مقامات کو لوگوں نے شریف بنا دیا، مکہ شریف، مدینہ شریف کی طرح مقدس متبرک۔ وہی چیزیں ہیں جس کو اللہ اور رسول نے مقدس اور متبرک بنایا، اور لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا شخصیات کو، مقامات کو، دینوں کو۔ اگر اللہ اور رسول نے نہیں متبرک بنایا ہے تو وہ چیزیں متبرک نہیں ہیں، اور ایسا مان کے ان سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرنا، مانگنا، لو لگانا، یہ شرک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ انبیاء سے بھی اس قسم کا واسطہ وسیلہ اختیار کرتے ہو تو یہ شرک ہوگا۔ انبیاء اور صالحہ ہمارے لیے ضروری واسطہ کس چیز میں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو انہوں نے ہم تک پہنچایا، تو دین حاصل کرنے کے لیے انبیاء کا واسطہ لینا پڑے گا۔ عقیدہ وہی جو پیغمبر نے دیا، عبادت وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اب ہمارے یہاں لوگوں نے شخصیات بنا لی، اب ہر شخصیت کے بارے میں غلو کر کے ان کو ان کے مقام سے بڑھایا گیا۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کو بھی مانتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ فلاں اور فلاں کا طریقہ بھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے وہ رسول کی بات سے ٹکراتا ہی کیوں نہ ہو۔ اب جب ٹکرا ہوتا ہے تو اس کا جواب ان کے یہاں شارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو، قرآن حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، بس یہ بول کے اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ چونکہ وہ زیادہ سمجھتے تھے لہذا ان کی غلطی کو بھی دین سمجھ رہے ہیں، اور وہ قرآن و حدیث سے ٹکرانے والی بات کو بھی اختیار کر رہے ہیں اور قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی قرآن کی آیت بتا رہا ہے، حدیث بتا رہا ہے کہ دیکھیے آپ کے بزرگ، آپ کے مسلک، آپ کے پیر صاحب کی بات کے خلاف ہے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، خوش فہمی میں ہے۔ یہی ہے بہت بڑا شبہہ۔ تو انبیاء اور رسولوں کا واسطہ ضروری ہے تعلیم کے لیے۔ اب یہاں خاص طور سے عقائد اور غیبیات کے معاملے میں پیغمبر کی تعلیم کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کے معاملے میں، غیبیات کے معاملے میں ہمیں آپ کو، دنیا کے کسی بھی انسان کو قرآن حدیث سے بے نیاز نہیں کیا۔ یعنی آپ معاف کیجئے، یہ کسی کا ضرورت مند نہیں رکھا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر۔ آپ کے عقیدے کی اور عبادات کی جتنی بھی ضرورت ہے سب قرآن حدیث میں موجود ہے۔ اب کچھ لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ فلاں چیز تو آپ کو حدیثوں میں نہیں ملے گی، فقہ پہ جانا پڑے گا۔ فقہ قرآن و حدیث کی سمجھ کو ہی کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں اگر ناقابل فہم ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے جو قرآن حدیث میں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے فقہ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ علماء کے اقوال، ان کی فہم، ان سے مراجعہ کر کے تقابل کیا جا سکتا ہے کہ کس کی بات دلیل سے اقرب ہے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن کوئی ایسی چیز جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں بزرگوں کے فرمودات میں ہے،
ان کی تشریحات میں ہے، ان کے اجتہادات میں ہے، بزرگان اور پیروں کے خوابوں اور الہامات سے، کشف سے جو ہے کچھ چیزیں شریعت کی مکمل ہوگی۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے عقیدے کے طور پر اگر سمجھ لے تو وہ کافر ہو جائے گا، کافر۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ دین کو ہم نے مکمل کیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، نماز مکمل نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی کتاب سے نماز مکمل ہو رہی ہے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے پوری نماز نہیں بتائی تھی، بعد میں پوری ہوئی، صحابہ نے ادھوری پڑھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہم اور باقی جتنے صحابہ ہیں، ان لوگوں نے جو عقیدہ اختیار کیا، کیا وہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ ان لوگوں نے جتنی عبادات کی، کیا وہ دین کے مکمل ہونے پر دلالت نہیں کرتی؟ یا وہ ساری نیکیاں نہیں ہیں جو ان لوگوں نے اختیار کی؟ کیا ان لوگوں نے کوئی نیکیاں، کوئی ایسی بھی نیکیاں ہیں عبادت کی شکل میں، اچھائیوں کی شکل میں، جو انہوں نے نہیں کی اور دین میں بتایا گیا ہے؟ موٹا سا ایک معاملہ، سوال، چھوٹی اور موٹی عقل والا بھی آسانی سے سمجھ جائے گا اگر صحابہ کے مقام کو سمجھتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، مقام، اور اللہ نے آپ کو جو مرتبہ حیثیت دی ہے دین سمجھانے کے لیے، اور دین کو مکمل کرنے کا جو واضح بیان فرمایا ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو بالکل صاف بیان عیاں ہو جاتا ہے کہ دین کے معاملات شریعت کے سے تجاوز نہیں کیے جائیں گے، اور ہمیں خاص طور سے عقائد عبادات میں جہاں قیاس کی، اجتہاد کی کوئی گنجائش اور جواز نہیں ہے، اس میں اتفاق ہے اہل سنت والجماعت کے تمام گروہوں کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں واسطے کی ضرورت ہے کہ ہم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے، اور انبیاء کے تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن اب جس نبی کی شریعت بالکل صاف، واضح، منزہ ہے اور آپ سے پہلے کی شریعتیں منسوخ ہوئی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اگر آج کوئی یہ بھی کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ کی شریعت کو مانوں گا تو وہ کافر ہی رہے گا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ فَهَذِهِ الْوَاسِطَةُ لَا بُدَّ مِنْهَا، یہ جو واسطہ ہے یہ لازمی ہے، ضروری ہے۔ وَلَا يُفْهَمُ الْحَقُّ وَيُعْلَمُ إِلَّا بِوُجُودِهَا، اور حق کو سمجھا نہیں جا سکتا، حق کو جانا نہیں جا سکتا مگر اس واسطے کے موجود ہونے کے ساتھ۔ اس واسطے کے بغیر ہم حق نہیں جان سکتے، سچائی اور صحیح دین نہیں پا سکتے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسولا مبشرین و منذرین، ہاں یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بھیجا۔ کیسے بھیجا؟ مبشرین، بشارت دینے والا۔ کس کی بشارت؟ جنت کی، اللہ کے انعام کی۔ کن لوگوں کو؟ جو نیک صالح ہوں گے، یہاں صرف مبشرین کہا۔ منذرین، ڈرانے والا۔ کس چیز سے ڈرانے والا؟ جہنم سے، اللہ کی ناراضگی اور پکڑ سے، عذاب سے۔ کن لوگوں کو ڈرانے والا؟ جو اللہ کے مخالف ہیں، رسول کے مخالف ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، بدعتی ہیں، ہاں گناہ گار ہیں، سرکش ہیں، ان کو ڈرانے والے۔ یہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، مبشرین و منذرین، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر۔ کیوں بھیجا رسولوں کو؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت، کوئی عذر نہ رہ جائے رسولوں کے بعد۔ بہت غور سے دماغ میں بٹھائیے، رسولوں کو اللہ نے حجت پوری کرنے کے لیے بھیجا اور حجت پوری کی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے حق نہیں بتایا، ہم کو معلوم نہیں پڑا، سمجھ میں نہیں آیا۔ کلیئر ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتی، جھوٹ بولتا ہے، قرآن اور حدیث کی بات کو رد کرتا ہے۔ جتنی آپ کو بنیادیں سمجھنا ہے قرآن حدیث میں صاف ہے، واضح ہے، آپ سمجھنا نہیں چاہتے اور بہانہ کرتے ہو کہ قرآن حدیث سمجھنے کے لائق نہیں ہے، آپ خود سمجھنا نہیں چاہتے۔ دنیا کی الٹی سیدھی باتیں، بڑی بڑی چیزیں، تنخواہ حاصل کرنا ہے تو بہت اونچے اونچے ہنر سیکھ لیتے ہو دولت کمانے کے لیے۔ دین کی جو باتیں اللہ نے آسان کی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کیا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے آسان کیا، آپ کہتے ہو مشکل ہے۔ تو آپ کی بات صحیح ہے، اللہ کی بات کو غلط کہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے رسولوں کو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت، کوئی دلیل نہ رہ جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہے، عزت والا، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ہاں، کوئی خانہ، کوئی جھول، کوئی کمزوری اس نے چھوڑی وڑی نہیں ہے۔ کوئی اجزا کے پاس یہ حجت بک بک نہیں کر سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا یا کلیئر نہیں تھا۔ ہاں،
اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک واسطہ وہ ہے جس کو شرک اکبر کہا، ایک واسطہ وہ ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ دونوں واسطوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں الواسطۃ الشرکیہ التی یحرم اتخاذها، جو شرکیہ واسطہ اور وسیلہ ہے اس کا اختیار کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک اکبر کی قسموں میں سے ایک کھلی قسم ہے۔ اور شرعی واسطہ جو انبیاء کے ذریعے سے دین سیکھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی بات ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی امت کو، امتوں میں سے کوئی بھی قوم اور امت گزری ہو، ان کو اس سے بے نیازی اور غنا نہیں رہا، ان کو اس کی ضرورت رہی ہے۔ چنانچہ توحید کو دلیل شرعی کے بغیر سمجھنا جو ہے ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے توحید کی جو ضد ہے شرک، اس کے بطلان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ یہ باطل ہے، مگر رسولوں کے واسطے سے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ شریعت کو دے کر بھیجے گئے۔